پیارے بچوں، ہم نے جماعت ہفتم کی نظم پڑھی جس کا عنوان تھا بارش کا پہلا قطرہ، اور آج ہم اس کے الفاظ معنی اور اس کا مرکزی خیال اور اشعار کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ الفاظ معنی: گھنگور گہرا خوفناک، بساط حیثیت، فیاض بڑا سخی، ہچر مچر بہانہ ٹال مٹول، جوگا قابل، دلاور بہادر، جواد سکی، بے بذات بے حیثیت، خلاوت مٹھاس، حمیت غیرت شرم، للکار سخت آواز، نہال خوشحال خوش و خرم۔ یہ تو تھے اس نظم کے الفاظ معنی، ان کی ریڈنگ ہم نے کی۔ ابھی میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال کرواؤں گی۔ کسی بھی نظم کا مرکزی خیال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس نظم کا نام پتہ ہو، اس نظم کے شاعر کا نام پتہ ہو۔ نظم کا نام بارش کا پہلا قطرہ، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ مرکزی خیال: اس نظم میں شاعر اسماعیل میرٹھی قطروں کی زبان میں ہمیں اتحاد و یگانگت کا پیغام دیتا ہے کہ کس طرح ایک قطرہ تن تنہا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تمام قطرے مل کر اکٹھے برسیں تو وہ بارش برسا سکتے ہیں، لیکن ایک قطرہ تو اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ ہم سب قطروں کو مل کر کوشش و ہمت کرنا ہوگی، تب ہی تو ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ اس نظم کے ذریعے شاعر پوری قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بھی اپنے اندر قطروں کی طرح کا اتفاق پیدا کرو تاکہ زندگی کی ہر دوڑ میں کامیاب ہو سکو۔ پیارے بچوں، یہ تو ہے نظم بارش کا پہلا قطرہ کا مرکزی خیال۔ ابھی میں آپ کو اس نظم کے جو ہیں وہ اشعار کی تشریح کرنا سکھاؤں گی۔ اشعار کی تشریح پیارے بچوں، جب بھی ہم کسی شعر کی تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس شعر کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے پہلے تو شعر کو بغور مطالعہ کریں، پھر اس شعر کا جو مطلب ہے اس کو اپنے آسان لفظوں میں اس کی تشریح بیان کرنی ہوتی ہے۔ نظم کا نام، شعر نمبر 1: گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ نظم کا نام بارش کا پہلا قطرہ، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اسماعیل میرٹھی قطروں کی کہانی کو بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ کالی گہری گھٹا چھائی تھی، برسنے کے لیے وہ تیار کھڑی تھی، لیکن ابھی تک بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا کیونکہ کسی بھی قطرے میں برسنے کی ہمت نہ تھی۔ شعر نمبر 2: ہر قطرہ کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں غریب قطرہ۔ نظم کا نام بارش کا پہلا قطرہ، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اسماعیل میرٹھی یوں بیان کرتے ہیں کہ ہر قطرے کے دل میں یہ خوف تھا کہ میں اکیلا کچھ اہمیت نہیں رکھتا، میں ناچیز ہوں، میرے اکیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تن تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 3: تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، میں اور کی گو نہ آپ جوگا۔ نظم کا نام بارش کا پہلا قطرہ، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ ایک اکیلے قطرے کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتا، وہ اکیلا تو اپنے آپ کے لیے ناکافی ہے، وہ اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، دوسروں کی کیا مدد کرے گا۔ شعر نمبر 4: کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ نظم کا نام بارش کا پہلا قطرہ، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اسماعیل میرٹھی قطروں کی کہانی کو بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ ایک قطرہ اکیلا کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر وہ کسی کھیت میں گرے گا تو کھیت کو کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ وہ کھیت کی پیاس نہ بجھا سکے گا، بلکہ اکیلا کھیت میں گر کر اپنا آپ تباہ و برباد کرے گا۔ شعر نمبر 5: آتی ہے برسنے سے مجھے شرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم۔ نظم کا نام بارش کا پہلا قطرہ، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر قطرے کی زبانی بیان کرتا ہے کہ ایک قطرہ کہتا ہے کہ مجھے برسنے سے شرم آتی ہے کیونکہ میں اکیلا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور ویسے بھی مٹی پتھر اور تمام چیزیں گرمی کی وجہ سے تپ رہی ہیں اور آگ کی طرح گرم ہیں، ان پر گرنے سے مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں ان کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ پیارے بچوں، یہ تو میں نے پہلے 5 اشعار کی تشریح آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ اب اس تشریح کو بہت دھیان سے سمجھیے گا، اس کو پڑھیے گا، اس کو نیٹ کاپیز پہ لکھیے گا، اور باقی کے اشعار کی تشریح ان شعروں کو دیکھ کر آپ خود کریں گے پریکٹس کے طور پر۔
اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو پھر میں آپ کے لیے سالو کروں گی، لیکن آپ خود ایک دفعہ پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، شکریہ.